امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران اور امریکہ نے مشترکہ طور پر اس پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں نمایاں عسکری کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ایران کے ساتھ جامع اور حتمی معاہدے کی جانب بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ پروجیکٹ فریڈم عارضی روکا تھا تاکہ دیکھا جا سکے گا حتمی معاہدے پر دستخط ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اس دوران ہرمز میں امریکی ناکہ بندی مکمل طور پر نافذ العمل رہے گی۔ ایران کے پاس اب کوئی چانس نہیں، ایرانی بحریہ کے تمام جہاز ڈبو دیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر دعویٰ، کہا ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو ہم آج یہاں نہ ہوتے۔ مشرق وسطی اسرائیل ختم ہو جاتا ہے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ B-2 بمبار طیارے نہ بھیجتے تو ایران 2 ہفتے میں ایٹمی طاقت بن جاتا۔ کہا گیا ٹرمپ امن نوبل انعام کا حقدار نہیں۔ صدر ٹرمپ نے پھر یاد دلایا انہوں نے پاکستان بھارت سمیت 8 جنگیں روکی ہیں۔ Iran has no chance. They never did. They know it. And they have no Navy, totally wiped out. They have no Air Force, totally wiped out. They have no anti-aircraft capability, totally wiped out. No radar. They have no leaders. We can't let Iran have a nuclear weapon or the world would be in trouble. I can tell you the Middle East would have been gone, Israel would have been gone, and they would have trained their sights on Europe first and then us. And we're not going to let lunatics have a nuclear weapon. President Trump, there's never been a man that deserves a Nobel. He ended 8 wars, including India, Pakistan, which would have been a nuclear war. ایران عالمی قوانین کے تحت پرامن ایٹمی پروگرام جاری رکھے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر صدر ٹرمپ اور دنیا کو پیغام، کہا ایران مذاکرات میں چاہتا تھا عالمی قوانین کے تحت اس کا ایٹمی پروگرام جاری رہے، ہر چیز پر قبضے کے بجائے ایرانی عوام کے حقوق کا احترام کیا جائے، ایرانی قوم پر اعتماد کرے، دھمکیوں کے سائے میں گفتگو نہیں ہوتی۔ ایک طرف امریکہ ایران پر شدید دباؤ کی پالیسی پر کاربند ہے اور مذاکرات بھی چاہتا ہے۔ ایرانی صدر نے امریکی مطالبات یک طرفہ طور پر تسلیم کر کے معاہدہ ناممکن قرار دے دیا۔ مارکہ حق عوام، حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے۔ عوام، حکومت اور افواج چیلنجز کے مد مقابل بنیان مرصوص کی مانند یکجا ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مارکہ حق کو ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا مسلح افواج کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت، جنگی صلاحیتوں پر اظہار اطمینان۔ فورم نے عزم ظاہر کیا شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ قومی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد بنی رہیں گی۔ ایران کے متحدہ عرب امارات پر دوسرے روز بھی میزائلوں اور ڈرون سے حملے۔ اماراتی وزارت دفاع نے بتایا فضائی دفاعی نظام ایران سے آنے والے بیلسٹک کروز میزائلوں اور ڈرون سے نمٹ رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں دھماکے فضائی دفاعی کارروائیوں کا نتیجہ ہیں۔ ایران کی مسلح افواج نے متحدہ عرب امارات پر کوئی میزائل یا ڈرون حملہ نہیں کیا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کہتے ہیں UAE سے ایران کے خلاف کوئی اقدام کیا گیا تو اس کا عبرتناک جواب دیا جائے گا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ایران نے کارروائی کی ہوتی تو 2 ٹوک اور واضح انداز میں اس کا اعلان کرتے، اس لیے متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے بیان کی تردید کرتے ہیں اور اسے من گھڑت قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے UAE پر واضح کیا اسلامی ملک کو امریکی، اسرائیلی، ان کی فوج اور سامان حرب کے لیے پناہ گاہ نہیں بننا چاہیے۔ UAE نے ایرانی جزیروں، بندرگاہوں کے خلاف کارروائی کی تو سخت جواب دیں گے۔ ایران نے 24 گھنٹے کے دوران عمان پر ایک اور متحدہ عرب امارات پر 3 حملے کیے۔ فجیرہ آئل ٹرمینل کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ امریکی دفاعی نظام نے یہ حملے ناکارہ بنا دیے۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین کا دعویٰ، کہا ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ شروع کرنے کا فیصلہ سیاسی قیادت کرے گی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے آپ نے ہرمز پر ایرانی قبضے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کو گھیر رکھا ہے، آپ نے ہرمز سے ایران کو ٹیکس وصول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کے لیے بہتر ہوگا وہ محصور جہازوں کو بحفاظت گزرنے کا راستہ دے۔ آپ نے ہرمز بند ہے اور یہ ایران کی مرضی کے بغیر نہیں کھلے گا۔ سپریم لیڈر کے مشیر ڈاکٹر مقبر کہتے ہیں ایران نئی عالمی قوت ہے جو امریکہ کے سامنے کھڑی ہے۔ ٹرمپ کا بے بنیاد مطالبہ ہے کہ ایران میزائل طاقت محدود کرے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا خلیجی ملک اپنی حفاظت کے لیے بیرونی طاقتوں کا سہارا لینا چھوڑ دیں۔ خلیج میں امریکی فوج کی موجودگی امن کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ خلیجی ملکوں کے اثاثوں اور ان کی زمین کو ایران پر حملوں کے لیے استعمال کر رہا ہے، جس سے ایران کو اپنے دفاع میں کارروائی کرنی پڑی۔ غیر ملکی مداخلت سب کے لیے نقصان دہ ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات پر حملوں کی مذمت، ایکس پر لکھا پاکستان مشکل کی گھڑی میں اماراتی حکومت کے ساتھ کھڑا ہے، سویلین انفراسٹرکچر پر میزائل اور ڈرون حملے ناقابل قبول ہیں، خطے میں پائیدار امن کے لیے جنگ بندی کا احترام ضروری ہے، جنگ بندی کے ذریعے بات چیت کے لیے سفارتی راستہ ہموار ہوگا، امن اور استحکام کے لیے جنگ بندی کا برقرار رہنا ناگزیر ہے۔ چارسدہ کے نواحی علاقے میں 4 دہشت گردوں کی گاڑی پر فائرنگ، ممتاز عالم دین مولانا شیخ ادریس شہید، 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا، سی ٹی ڈی اور پولیس کی تحقیقات جاری، تفتیشی حکام نے بتایا سیف سٹی کیمروں کی مدد سے واردات میں ملوث 4 میں سے 1 دہشت گرد کی نشاندہی ہو گئی، دہشت گرد کا تعلق افغانستان سے ہے، ابتدائی تفتیش کے مطابق بظاہر منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی، مولانا ادریس کی نماز جنازہ آبائی علاقے ترنگزئی میں ادا کی گئی، واقعے کے خلاف جے یو آئی نے آج کے پی میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ کراچی میں سفاری پارک کے قریب فائرنگ سے 1 شخص قتل اور دوسرا زخمی ہو گیا، جہاں بحق شخص کی شناخت 50 سالہ محمد واجد اور زخمی کی 55 سالہ بشیر کے نام سے ہوئی، پولیس حکام نے بتایا نامعلوم ملزمان نے شہری کو سر پر گولی مار کر قتل کیا، جائے وقوع سے کوئی خول نہیں ملا، مقتول کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا، زخمی شہری نے بتایا ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک پیچھے سے کچھ لوگ آئے اور فائرنگ کر دی، پولیس حکام کے مطابق سی سی ٹی وی اور عینی شاہدین سے بیانات لیے جا رہے ہیں۔ بحری جہاز پر پاکستانیوں کو یرغمال بنانے والے قزاقوں نے پاکستانی حکومت سے رابطہ کرنے کا مطالبہ رکھ دیا، قزاقوں کی گفتگو AOI نیوز سامنے لے آیا، انصار برنی نے قزاقوں اور جہازوں پر موجود عملے سے رابطہ کر کے جہاز کی واپسی کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ رافع حسین کی رپورٹ۔ جہاز پر صورتحال خراب ہے، عملے کو ایک وقت کھانا دیتے ہیں، پاکستانی حکومت رابطے میں نہیں، ان سے کہو جلد بات چیت شروع کریں۔ بحری جہاز آنر 25 کو ہائی جیک کرنے والے قزاقوں کی انسانی حقوق کی رہنما شاہین برنی سے ہونے والی گفتگو AOI نیوز منظر عام پر لے آیا۔ Right. Okay. Because the most of the crew are Pakistanis. They eat only 1 time a day. That's another problem. The medicine is getting finished. So you So are people think no water for drinking. okay. Because So this thing is get too complicated. معاملے پر حکومتی عدم توجہ کے بعد متاثرہ فیملیز نے انصار برنی ٹرسٹ سے رابطہ کر لیا، جس کے بعد انصار برنی نے بحری جہاز اور عملے کی باحفاظت واپسی کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ انصار برنی کی کوششوں سے اہل خانہ کی جہاز پر موجود عملے سے بات چیت بھی کرائی گئی۔ جو بیمار ہیں ان کی دواؤں کا مسئلہ ہے اور کھانا ختم ہو رہا ہے، کیونکہ کوئی 14-15 دن ہو گئے ہیں۔ بھارت کے لیے میں شرم کا مقام ہے کہ بھارت کا شہری بھی اس شپ پہ موجود ہے، اور اس کے لیے بھارت کا وزیر اعظم، بھارت کی حکومت، بھارت کے لوگ اپنے شہری کو پہچاننے سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ ابھی تک کسی قسم کی ڈیمانڈ انہوں نے نہیں دی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ ڈیمانڈ کریں گے، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ انصار برنی ٹرسٹ کی کوششوں کے بعد قزاقوں نے یرغمال پاکستانیوں کی نئی تصویر جاری کر دی، جس میں ایک چھوٹے سے کمرے میں پاکستانیوں کو بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ رافع حسین، AOI نیوز۔